بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے کہ پچھلے دنوں دو اوپر تلے واقعات ہوئے۔ وہ واقعات یہ تھے کہ اپوزیشن کے بہت ہی بڑے رہنماؤں، ایک وہ تھے جو نواز شریف اور مریم نواز کے اسپوک پرسن تھے، جناب محمد زبیر عمر صاحب، اور دوسرے تھے ملی عوامی پارٹی کی جمہوری پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان صاحب اچکزئی۔ ان دونوں کی ویڈیوز جو سی ہیں وہ لیک ہوئیں اور منظر عام پہ آ گئی، دنیا نے بھر میں وہ ویڈیوز جو سی پھیل گئیں۔ یہ ویڈیوز جو سی تھیں محمود خان اچکزئی کی ویڈیو جو سی بلیک میلنگ کی نہیں تھی، بارہ وہ ویڈیوز تھیں جو وہ اپنی خواتین کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے، اور وہ ویڈیوز عام ہو گئیں کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی ویڈیوز جو سی جب بھی یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی لوگ لگے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بنتی ہیں، یا انہی کی پارٹی کے لوگ جو سی ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک تو یہ ویڈیو ہوگی، دوسری تھی زبیر عمر صاحب کی۔ یہ ویڈیوز خود بنایا کرتے تھے، خواتین کو بلیک میل کرتے تھے، کیونکہ جب گورنر رہے تو گورنری کے دوران میں ان کے مزے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے خاصے لوگوں کو کام کے جھانسے دے کے یہ خواتین کی ویڈیو بناتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ویڈیو بنائی کیوں بنائی، کس نے بنائی، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہوا کیا کہ جب ایک آدمی کسی گناہ کا ثبوت مل جاتا ہے اس کا، اور جب کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں زنا کی شدید سخت سزا ہے، اس سزا کا عمل تو کیا ہونا، اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو مجھے کل ہی جو ہے کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ نے ایک دفعہ پروگرام کر دیا، پھر خاموشی اختیار کر لی، حکومت بھی خاموش ہے، اپوزیشن بھی خاموش ہے، اور سب، بلکہ اپوزیشن نے یہ کہا کہ ہمارے وہ اسپوک پرسن بدستور رہیں گے اور ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، وہ ان کا ذاتی معاملہ۔ اگر یہ اتنا ہی آسان تھا، ذاتی معاملہ ہی تھا خالی، تو پھر تو بات ہی کوئی ختم ہو گئی، پھر تو آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ پھر اس غریب آدمی کو کیوں پکڑتے ہیں؟ جو غریب آدمی بیچارہ کہیں پکڑا جاتا ہے، اس کو آپ سنسار بھی کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، اس کو آپ اس پہ الزامات بھی لگاتے ہیں، اور وہ سزائیں بھی بھگتتا رہتا ہے اور جیلوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ ان کو جیل میں اس لیے نہیں بھیجا جاتا ہے، پہلے کا جو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے محمود خان اچکزئی کا، وہ بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں، ان کو جو ان سے ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے اس واسطے، اور وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ان کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، اپنے جوڑ توڑ میں پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں ان کو ضرورت ان کی پڑتی رہتی ہے۔ اور دوسرے ہیں زبیر عمر صاحب، وہ اسپوک پرسن بھی ہیں، اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں میں شاید چند جو لوگ ہیں اس کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ میں آپ کا اس کا بھی تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو لوگ ہیں اس کے اندر ملی عوامی پارٹی جو ہے، جمہوری پارٹی جو سی ہے، جو بلوچستان کی ہے، ان کے ساتھ فضل الرحمان صاحب ان کے بہت قریبی دوست ہیں۔ ہر تحریک میں، ختم نبوت کی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ، اور اسلام کا قائم کرنے کے خواہش مند ہیں پاکستان کے اندر، وہ بھی فضل الرحمان ٹائپ کا۔ انہوں نے، فضل الرحمان نے ایک دفعہ بھی احتجاج نہیں کیا، ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، ایک اور ہمارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سائنسی، وہ ایٹمی سائنسدان ہیں جو ہالینڈ سے راز چوری کر کے لائے تھے ان کا، اور جو ہر معاملے میں ٹانگ آتے ہیں آج کل، وہ بہت مذہبی ہوئے ہیں اور مذہب کے معاملے میں دخل دیتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک لبیک رسول اللہ کو غیرت دلائی تھی کہ آپ نکلیں، جو لوگوں نے مسلمہ قذاب نے جب دعویٰ کیا تو صحابہ نے کھانا چھوڑ کے جا کے اس کو قتل کیا۔ یہ ایک جھوٹا واقعہ ہے، انہوں نے بتایا ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کوئی۔ تو بہرحال انہوں نے اس طرح سے کیا، اور یہ بھی نہیں بولے اس معاملے میں کیونکہ یہ سب ان کے دوست یار ہیں سارے کے سارے۔ پھر ہمارے مذہبی امور کے جو وزیر ہیں وہ بھی نہیں بولے، حالانکہ مذہب سے اس کا خاصا تعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہی کے دوست جو سے بہت سارے پہلے جون میں گرفتار ہوئے ہیں، جو بدفعلی کے اندر پکڑے گئے ہیں، مدرسے کے لوگ جو سے ہیں، اور میں نے بھی اس پہ کئی پروگرام کیے تھے، کیونکہ وہ فضل الرحمان اور ان کے اندر سے ہی سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے عالم جو سے ہیں، سفید داڑیاں بھی ہیں، لیکن بدفعلی سے باز نہیں آتے۔ ان کے ایک پرنسپل پکڑے گئے جمعیت علماء اسلام کے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا اسے
لیکن اس کے بعد دوبارہ بھی آ گئے ہیں کہ ایک عزیز الرحمان پکڑے گئے، پھر کئی اور مولوی ایوری ڈے پکڑے جاتے ہیں، کوئی ختم نبوت کا، کوئی کس کا، وہ پکڑے جاتے ہیں وہ بدفعلی میں، جو گندے ترین کام میں، کیونکہ یہ لوگ وہ گندے ہیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں اور جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں۔ اب آئیے مریم نواز کی طرف۔ مریم نواز صاحبہ جو سی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور کیونکہ وہ گورنر تھے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور انہوں نے جو بھی کیا، لیکن وہ اسپوک پرسن میرے بھی رہیں گے اور نواز شریف کے بھی رہیں گے۔ یعنی کہ ایک بد کردار جو عورتوں کو بلیک میل کر کے، تو خود بھی عورت ہے، عورتوں کو بلیک میل کر کے تو ویڈیوز بناتا رہا، ان سے ان کو کام تو کیا کرنا تھا، ان کو بلیک میل ہی کرتا رہا، پتہ نہیں کتنی دفعہ اور بلیک میل کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ ویڈیو بناتا رہا، اور اس نے کہا جی وہی رہیں گے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حالانکہ غیرت کا تقاضا یہ تھا، یہ کم از کم جو سی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھی یہ تو تم نے غلط کام کیا ہے، تمہیں ہم سیٹ سے ہٹا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے جی اپنے حکومت ہی کے ایک اور مشیر ہیں جناب محمود طاہر محمود اشرفی صاحب۔ طاہر محمود اشرفی صاحب کو بھی بہت بڑی غیرت ہوتی ہے اسلام کی، اور ہر معاملے میں دخل رہتی ہے، لیکن کئی دفعہ بیچارے وہ پکڑے جاتے ہیں شراب کے نشے میں، شراب خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے، یا شراب ایمبیسیوں سے لاتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں کسی ایمبیسی میں تو وہ ایسے شرارتی ہیں ایمبیسی والے، ان کی شراب ڈگی میں سب شراب بھر دیتے ہیں، تو اور ان کو بیچارے گھر آتے ہیں تو پھر وہ مجبوراً پینی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں بولے، حالانکہ ان کا کام تھا کہ بھی بولتے۔ عمران خان صاحب خود نہیں بولے۔ عمران خان کیوں نہیں بولے، اس کی بھی آگے بھی وجہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کیوں نہیں بولے۔ پھر ان کے بعد ایک بندہ اور ہے جو ہر معاملے میں، مذہبی معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، جس کو مذہب کی الف بے نہیں پتہ ہے، اس کا نام ہے علی محمد۔ یہ وہ شرارتی آدمی ہے، شیطان ہے، اس کو بلکہ ملعون کہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جی کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا، نیچے ہم لکھیں گے آخری نبی۔ یعنی کہ قرآن مجید تک کے اندر میں ان لوگوں نے آخری نبی لکھوا رہے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ تبدیلی کرنے کے خواہش مند ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تبدیلی کر لیں۔ یہ وہ شیطان ہے۔ بارہ اس نے تو وہ پاس کروایا تھا، اور ان کا جو نیچے ہے وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب پرویز لائی، اس نے اس کو عمل کروانے شروع کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں۔ ان کے ایک اور مفتی قوی صاحب ہیں جو بہت ان کے مذہبی، ان کو وہ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں ان ساروں کو، پی ٹی آئی کو۔ ان کی بھی ایک نیوڈ ویڈیو آ گئی تھی، جو بیچارے جو کچھ کر رہے تھے وہ سب لوگوں نے دیکھا، کہ ان کا بھی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا سوال۔ پھر فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی ایسا نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے سارا کا سارا۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو سی ہیں ان لوگوں نے ان کے پاس پتہ ہے، اور ان کی دوستی یاری میں یہ اس کے خلاف نہیں بول رہے۔ میں اوریہ کی طرف میں آخر میں آؤں گا۔ زبیر عمر کا بھائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، اور وہاں پی ٹی آئی اس لیے نہیں بولتی کہ ان کے زبیر عمر کا ایک بڑا قد ہے، لمبا، اور ویسے اس کا تعلقات ہیں عمران خان صاحب سے بھی، اور وہ تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ان سے ہے نا زبیر عمر کو بچانا ہی بچانا ہے ہر صورت میں۔ تو جہاں پہ اس قسم کا کام ہوگا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر آخر میں ایک اور بندہ ہے، اس کا نام ہے اوریہ مقبول جان۔ اوریہ مقبول جان کی جو اس کو تاریخ سے وابستگی ہے وہ زیرو ہے بالکل۔ ہر جھوٹا واقعہ یہ بناتا ہے، اور ہمیں اس کے کولیگ نہیں بتایا تھا اس نے، جمیل فاروقی نے، کہ یہ جھوٹے واقعات بناتا ہے اور اس کا خود علم کچھ نہیں ہے، اور یہ اسی قسم کی حرکات کرتا ہے۔ اس کا اپنا بھی گندا کردار ہے، اپنی ہی سیکٹری سے، اب سیکٹری نہیں بلکہ اس کی باس ہے وہ جو ڈائریکٹر ہے، اسی سے اس نے اس کو بیٹی بنا کے اسے ڈیٹے مارتا ہے۔ یہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے ساری کی ساری، کبھی کوئی کہے گا تو میں ریکارڈنگ بھی دکھا سکتا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے باتیں ساری کی ساری۔ جمیل فاروقی بے شک جو مرضی بولتا رہے، مجھے پتہ ہے کہ جو اس نے ریکارڈنگ ایک دو دے دی ہمیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے ہر طرح سے۔ بہرحال اس قسم کے گندے لوگ جو ان سے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا بنایا ہوا ہے مذاق، اور یہ جب چاہیں جس کے چیز میں چاہیں اپنی تبدیلی کر لیتے ہیں، اور اپنا کام اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ بات اب جو سی ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے، دنیا نے دیکھ لیا ان کا تماشا، اور یہ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے۔ ان کو بچانے کی آڑ میں بہت سارے اور بھی لوگ تھے
جو اس قسم کے کیسز میں پکڑے ہوئے تھے. بہت سارے پیر پکڑے گئے تھے پچھلے دنوں. وہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے 700 عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی جو بچے کے لیے ان کے پاس آتی تھی، جیلم کے علاقے کا تھا. تو یہ سب لوگ بچ جائیں گے سارے، کیونکہ ان کی ہائی کورٹ کے جج سے کہہ کے ان کی بیلیں ہو جانی ہے، یا ان کے پاس کیسز ہی نہیں بننے، کیونکہ اس کو یہ لیگل کر رہے ہیں ہر طرح سے. میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جن سے ہیں ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ زنا اور جو بدفعلی ہے اس کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ جو اگر رضامندی سے ہوگی تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ اس کو قانون کی شکل دے دیں گے. اور یہ دے دیں گے اس لیے کہ ان کی بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اپوزیشن نے بنائی ہوئی ہیں، اور اپوزیشن کی ویڈیو حکومت نے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ویڈیوز کا جو کھیل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس ویڈیو کی وجہ سے ان کی آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے. یہ ایک حد تک اس طرف جائیں گے جہاں پہ حکومت ٹوٹتی ہو، لیکن جہاں پہ ویڈیوز کی بات ہوگی وہاں خاموش ہو جائیں گے. پچھلے دنوں میں مریم نواز کے شوہر نے کہا کہ ہاں ہم کہتے ہیں یہ ہماری ویڈیوز ہیں اور ہم بھی ان کی ویڈیو لے آئیں گے، یعنی کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری ویڈیو بالکل جینون ہے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیو بھی ہیں. فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان کی ویڈیو بھی لے آئیں گے اور اس کو شو بھی کر دیں گے. تو یہ ہے ساری صورتحال. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کے یہ حلف اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو بدفعلی گناہوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور بس کیا میں آپ کو بتاؤں، اپنی بھی زبان ہی خراب ہوتی ہے، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں نے یہ پروگرام کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا، تاکہ ان لوگوں کے ان کے اپنے کرتوت جو سے ہیں وہ بتائے جا سکیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. ہمارا پروگرام آپ کو پسند ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.